ٹو نیشن تھیوری کے آدھار پر پاکستان بنا، بھارت میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، دونوں دیشوں کے جو مسلمان ہیں ان کے بیچ میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال کیا آپ نے، اور نہ کسی نے یہ بات مجھ سے آج تک پوچھی، اور نہ میں نے اس اینگل سے کوئی بطور خاص اس کو گہرائی میں دیکھا۔ پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کو تو خیر ہر وقت دیکھتا ہی رہتا ہوں، لیکن انڈیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کو بھی میں نے مسلمانی میں، اپنے دین پر عمل میں، اس کے جذبے میں، محبت میں، اب یقین جانیے کم نہیں پایا، زیادہ ہی پایا ہوگا۔ ان کے اندر بھی بڑا جذبہ ہے، اور دو چیزیں دیکھی ہیں، یعنی یہاں کے مسلمان رہنے والے جہاں دین سے، اپنے اسلام سے، روحانیت کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اچھی روحانی دینی قدروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور یہ خوبیاں بھی بے پناہ ہیں، والہانہ محبت کرتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم میں نے دیکھا کہ وہ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ خوبی کی بات ہے۔ پر بڑھتے عربک انفلوئنس کی، کیونکہ جو ساؤتھ ایشیا میں مسلمان رہتے ہیں ان کا اپنا ایک کلچر رہا ہے، جیسے کہ خدا حافظ کئی لوگ یہاں پہ پہلے بولتے تھے، اب اللہ حافظ، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میری اسٹڈی ڈیفرنٹ ہے، اس پر میری آبزرویشن مختلف ہے۔ یہ جو خدا حافظ کو بین کیا اور اللہ حافظ کی طرف آئے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس تبدیلی میں برائی کوئی نہیں، ایک بات ٹھیک ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو چینج ہے، اس چینج کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں تھی۔ میں اس کے پیچھے کچھ اور چیز دیکھتا ہوں، یہ عربک انفلوئنس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ جو کئی لوگوں کی چنتا یہ ہے کہ سعودی عرب سے بہت سارا پیسہ اس علاقے میں آ رہا ہے اور پاکستان میں شاید زیادہ، لیکن کچھ لوگ ساؤتھ ایشیا کا کم اور اپنے آپ کو مڈل ایسٹ یا سعودی عرب کے نزدیک زیادہ سوچ کر دیکھتے ہیں۔ اس پر کیا سوچ ہوگی آپ کی؟ کیونکہ ساؤتھ ایشین مسلم ایک بہت پرانا اسلامی کلچر ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ کنٹریز کو جب یہ بجٹ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں نا، باہر کے ملکوں سے، خواہ کسی بھی نام پر، تو ان کے اوپر ایک کنٹرول ہونا چاہیے کہ کون بجٹ بھیج رہا ہے، ریسیپینٹ کون ہے، کن کو بھیج رہا ہے، کون لے رہے ہیں، کس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی قوانین ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ممالک مل کے نہیں بنا سکے، یا ان کی پراپر روک تھام کے لیے۔ اس سے صرف کلچرل چینج ہی نہیں آ رہی، بلکہ اس کے ساتھ سیکٹیرین ایشوز بھی پیدا ہوئے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، آئیڈیولوجیکل چینجز بھی آئی ہیں، سیکٹیرین ایشوز بھی پیدا ہوئے ہیں، نفرتیں اور ہیٹریڈز، سیکٹیرین ہیٹریڈز بھی بڑی ہیں، اور انتہا پسندی کے رجحانات میں بھی کہیں نہ کہیں اس قسم کے پیسے کا کافی اس میں دخل ہوا ہے۔ ڈاکٹر قادری، ہم ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جہاں دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کو بہت پرابلمز کے، بہت ایشوز کا کارن مانتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا مسلم طبقہ خود کو کہتا ہے کہ ہم وکٹم ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں۔ آپ یہ جو دونوں سوچ ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں تو اس طبقے سے اتفاق نہیں کرتا جو اسلام کو ان پرابلمز کا ریزن سمجھتا ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اب رہ گیا سوال کا دوسرا حصہ کہ مسلمان اس خطے کے کہتے ہیں کہ ہم خود اس سے سفر کر رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان سفر کر رہا ہے، عراق سفر کر رہا ہے، سیریا سفر کر رہا ہے، ایجپٹ سفر کر چکا ہے، یمن سفر کر رہا ہے، اور کئی اور ممالک ہیں مسلمان سفر بھی کر رہے ہیں، اور سفر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے ممالک نے مؤثر کارروائی نہیں کی، مؤثر پالیسیز نہیں بنائی، اور مؤثر اقدامات نہیں کیے۔ دہشت گردی ایک دن میں یا ایک ہفتے میں نہیں بن جاتی، ایک درخت ہے، وہ بیج بونے سے شروع ہوتا ہے اور وہ چلتے چلتے پھر ایک پودا بن کے نکلتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے پلانٹ، اور پھر آہستہ آہستہ درخت بنتا ہے، اس کا تنا بنتا ہے، شاخیں آتی ہیں، پھر جا کے کہیں پھل لگتا ہے۔ تو دہشت گردی کا درخت تناور ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ اگر حکومتیں، انڈیا کے لیے بھی میری یہی سوچ ہے کہ انتہا پسندی سے شروع ہوتی ہے دہشت گردی، اور انتہا پسندی سے بھی پہلے نیرو مائنڈڈنیس، جو تنگ نظری ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو دہشت گردی کا حل کبھی نہیں ہوگا
جب تک آپ تنگ نظری کو ایڈریس نہیں کریں گے. دہشت گردی کو میں اژدہا قرار دیتا ہوں. آپ دہشت گردی کا، آتنک وادی کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں جب آتنک وادی ایک اژدہا بن چکا ہے، زہریلا اژدہا. تو وہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا. آپ نے اس کو بننے کیوں دیا اژدہا؟ کبھی وہ سانپ تھا، کبھی وہ چھوٹا سانپ کا بچہ تھا، اس سٹیج پہ ختم کیوں نہیں کیا؟ کئی لوگ سوال پوچھیں گے، اور اس پر بھی کافی بات لکھا جا چکا ہے، کنٹروورسی کی جس تیزی سے آپ پھیلے ہیں، فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، اس طرح کے کئی سوال اٹھتے رہے ہیں. کیوں آپ کو کوئی سیریسلی لے، یا پھر آپ کی بات جو ہے، کیونکہ آپ کئی لوگ کہیں گے کہ آپ کا کوئی اسٹیک نہیں ہے یہاں پہ، آپ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ یہاں پر آتے ہیں، 4 اسپیچز دے کے واپس چلے جاتے ہیں. دیکھیے، اس شخص کا اسٹیک ہوتا ہے پاکستان میں اور اس ملک میں جس کا سب کچھ وہی ہو. خود وہ کہیں جائے کہیں آئے، اس سے کوئی میرا دنیا کے 90 ملکوں میں نیٹ ورک ہے، میری فیملی آل اوور دا ورلڈ. میں صرف ایک ملک کے اندر سٹرگل کرنے والا آدمی نہیں ہوں کہ جس کا باہر کوئی کام نہیں ہے. میں نے 30-35 سال کے اندر دنیا کے مور دین 90 کنٹری میں ایک دنیا، ایک کائنات پھیلائی ہے. وہ ساری میری فیملی ہے، میں نے سب کو لک آفٹر کرنا ہے. اور وہ انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کی بھی توقعات ہیں، تو میں نے اپنے ٹائم کا شیئر ہر ایک کو دینا ہوتا ہے. سٹیک پہ وہ لوگ نہیں ہوتے، ان کا کچھ سٹیک پہ نہیں ہوتا جن کا مال، دولت اور کاروبار باہر ہوتا ہے، جن کا پیسہ سارا باہر ہوتا ہے اور اقتدار وہ کسی ایک ملک میں رہ کے کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نتھنگ از ایٹ سٹیک، کیونکہ وہ تو کما کے باہر لے گئے. ہماری تو کوئی باہر جائیدادیں اور کوئی بزنس، کوئی انڈسٹریز، کوئی فیکٹریز نہیں ہیں. میں تو ایک سادہ زندگی گزارتا ہوں باہر، اور میرا سارا کچھ، میرا گھر، میری فیملی، میرے بچے، میرے فیملی سارے وہ بھی لاہور میں رہتے ہیں. میرے انسٹیٹیوشن لاہور پاکستان میں ہیں، میری یونیورسٹیز پاکستان میں ہیں، میرا سارا کام پاکستان میں، اور میرا اپنا آنا جانا پہلے بھی رہتا تھا، اب بھی رہتا ہے. ورلڈ وائڈ میں چونکہ ایک سٹرگل کرتا ہوں تو اس لیے مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ تھوڑے دنوں تک آئے، سینٹر سٹیج لیا اور اس کے بعد سے نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے ورلڈ وائڈ پہلے بھی کام کرتا تھا، اب بھی کرنا. میں پوری دنیا میں یہ تو نہ پھیلاتا اس کام کو. اب یہ کتنی ناانصافی ہے کہ 90 ملکوں میں پھیلا کر میں ایک جگہ بند ہو کے بیٹھ جاؤں، اور باقی 90 ملکوں نے کیا قصور کیا؟ کیونکہ ہماری جتنی سٹرگل ہوتی ہے وہ وسائل بھی ہماری تنظیمات اور ہمارے ممبرز بھیجتے ہیں. ہمیں دنیا کے کسی ملک سے کوئی فنڈ آج تک نہیں آیا. یہ ریکارڈ پر بات لا رہا ہوں، اور میں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے. اسلام آباد میں نے یہاں تک کہا تھا کہ آپ قانون بنائیں، جو لوگ کہیں سے فنڈنگ لیتے ہیں ان کی سزا موت کر دیں. اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، بنائیں قانون. ڈاکٹر طاہر القادری، BBC سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا.